السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھ سمیت بہت سے صحافی پچھلے کافی عرصے سے یہ بات بار بار کہتے آئے ہیں کہ جس ایک شخص کا آرٹیکل 6 کی کارروائی سے بچنا ناممکن ہے، اس کا نام ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جس دن قاضی صاحب سپریم کورٹ سے جائیں گے، جس دن سپریم کورٹ میں کوئی تگڑا یا آزاد چیف جسٹس آئے گا، سکندر سلطان راجہ کارروائی سے نہیں بچ سکے گا۔ قاضی کے جاتے ہی سکندر سلطان راجہ بہت برے طریقے سے پھنسا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت کے لیے آج سپریم کورٹ سے ایک اور بری خبر آئی ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے والے ویلاگ میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کل یحییٰ آفریدی کے سربراہی میں جو فل کورٹ اجلاس ہوا، اس میں صرف منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا کنٹرول ہی نہیں دیا گیا۔ 2.5 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں اور بھی بہت سے بڑے فیصلے ہوئے۔ اس اجلاس کی اندرونی کہانی بڑی تہلکہ خیز ہے۔ سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز کو سب سے زیادہ تشویش آئینی ترمیم پر نہیں بلکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ، جس کیس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے موسٹلی ججز کو تشویش یہ ہے کہ کیوں آج تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن اور حکومت نے عمل نہیں کیا۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 8 ججز اس ٹائم بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ ان 8 ججز میں منصور علی شاہ، منیب اختر اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں۔ ان ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ 12 جولائی کے بعد سے لے کر آج 29 اکتوبر تقریباً 3 سے 4 مہینے گزر چکے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی پہلی تلوار جو گرے گی وہ سلطان راجہ پر ہوگی، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ قاضی جب تک سپریم کورٹ میں تھے، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے پیار ملتا رہا۔ ہم نے مختلف مواقع پر دیکھا کہ قاضی بھری عدالت میں خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیس لڑتے تھے، یعنی مخصوص نشستوں والا کیس ہو، پھر سپریم کورٹ میں 63A کی نظر ثانی والا کیس ہو، الیکشن ٹریبیونل کی تعیناتی والا کیس ہو، یعنی جہاں پر الیکشن کمیشن کے وکلاء پھنستے وہ قاضی کی طرف دیکھتے اور قاضی صاحب ان کو ریسکیو کرتے۔ اب کچھ صحافی دوست یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے وہ والا پیار اب نہیں ملنا جو قاضی کے دور میں مل رہا تھا، اور یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہونے والا پہلا فل کورٹ اجلاس جو ہے اس میں سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ میں کمان کی تبدیلی ہوئی، یحییٰ آفریدی نے عدالتی محاذ پر اپنا پہلا دن شروع کیا۔ فوری طور پر سلمان اکرم راجہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے، یعنی وہ توہین عدالت کی درخواست جو پہلے بھی جمع ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ قاضی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے درخواست دبانی تھی، نپٹا دینی تھی، اس وجہ سے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پہلے جمع نہیں کروائی۔ بڑی زبردست ٹائمنگ تھی کل یہ درخواست جب جمع کروائی گئی، اور اطلاعات ہیں کہ جیسے ہی یہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، اس درخواست کے ساتھ ساتھ اور بھی 2-3 امپورٹنٹ درخواستیں کل سپریم کورٹ میں جمع ہوئی۔ مثلاً سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری نے کل 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی۔ تو جو یہ 2-3 امپورٹنٹ درخواستیں ہیں سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کے اندر، ان درخواستوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ یحییٰ آفریدی تمام تر ججز سے کل جب یہ پوچھ رہے تھے کہ تمام تر ججز کے کیا کنسرن ہیں، کس طرح سے سپریم کورٹ اور عوام کے درمیان جو ایک عدم اعتماد ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے تمام تر ججز متحد ہو کر پوری قوم کو ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم قوم کے ساتھ ہیں، ہم عوامی فلاح کے ساتھ ہیں، تو سپریم کورٹ کے ججز نے سب سے پہلا مشورہ یا یوں کہہ لیجیے ایک کنسرن شو کیا کہ جب تک سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکے گا، جب تک سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، عوام کو کیسے ریلیف دے گا، عوام کے مسائل کیسے حل کرے گا، عوام کا اعتماد کیسے حاصل کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جس ٹائم سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں آئی، اسی ٹائم فل کورٹ اجلاس میں جب آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے کچھ ججز یحییٰ آفریدی کو یہ تجویز دے رہے تھے، تو اسی ٹائم یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ جی آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ پرانے دوست ہیں۔
ظاہر ہے سینئر بھی ہیں منصور علی شاہ، تو کہیں نہ کہیں ایک فرینکنس کا لیول ہے، کیونکہ 2008 سے لے کر 2024 تک وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں، پھر اکٹھی لا فرم بھی شروع کی ہے۔ تو سب سے پہلے یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو پوچھا کہ شاہ جی آپ کا اس پر کیا خیال ہے، اور منصور علی شاہ پہلے ہی اپنا مائنڈ کلیئر کر چکے ہیں، مختلف مواقع پر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد ہونا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ گو کہ اس ٹائم سپریم کورٹ میں 2 ایسے ججز ہیں جنہوں نے ریاست کو باقاعدہ یہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امین الدین خان نے جو ریاست کو یا حکومت کو یہ کہا تھا، اب وہی ان کا ایک خطی یا اختلافی نوٹ اس آئینی بینچ کے سربراہ بننے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ یعنی ایک ایسا متنازع جج کیسے آئینی بینچ کو ہیڈ کر سکتا ہے جو حکومت کو کہہ رہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں۔ تو منصور علی شاہ نے یحییٰ آفریدی کو کہا کہ سپریم کورٹ کو ہر صورت اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ہے، ہر صورت وہ تمام تر ادارے جن کی ذمہ داری تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو کہ اب بنتی ہے، اب کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ دوبارہ سماعتیں ہوں گی، کوئی دوبارہ تحقیقات ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا مختصر فیصلہ سنایا، پھر ستمبر کے دوسرے ہفتے میں اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا۔ اس کے بعد 2 دفعہ سپریم کورٹ کے 8 ججز وضاحت جاری کر چکے ہیں، 2 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہر صورت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب صرف باقی یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی اس درخواست کو ٹیک اپ کریں جو سلمان اکرم راجہ نے کل سپریم کورٹ میں جمع کرائی۔ سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز بھی اس حق میں ہیں کہ پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ مخصوص نشستوں والے کیس کا اصل معاملہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے۔ جو 8 ججز نے فیصلہ دیا اس میں بھی یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں قبول کیا جانا چاہیے، اور یہ تمام تر مخصوص نشستیں ریزروڈ سیٹس جو حکمران اتحاد کو مل رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ تو پی ٹی آئی نے بروقت توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی، جس پر ججز نے یحییٰ آفریدی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فوراً سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں، اور اس کا سیدھا مطلب ہے آرٹیکل 6، یعنی سپریم کورٹ کا حکم ایک آئینی عہدیدار، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، تو وہ پابند تھے سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے، لیکن وہ اس ٹائم قاضی کی محبت، اس نظام کی محبت یا کمٹمنٹ میں یہ سب کرتے رہے، کیونکہ اس ٹائم تو یوں لگ رہا تھا کہ قاضی اگلے 3 سال تک چیف جسٹس رہیں گے، سکندر سلطان راجہ کی نوکری بھی برقرار رہے گی جب تک قاضی صاحب سپریم کورٹ میں رہیں گے، سکندر سلطان راجہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب جب ٹیبل ٹرن ہو گئے سپریم کورٹ میں، شہباز حکومت کو بدترین شکست ہوئی، اس کے علاوہ بھی پلان یہ تھا کہ چلو اگر قاضی چلا بھی گیا تو ہماری اپنی مرضی کا چیف جسٹس آئے گا، ہم امین الدین خان کو چیف جسٹس بنائیں گے، وہ سکندر سلطان راجہ کو پروٹیکٹ کرتا جائے گا۔ لیکن قدرت نے تمام ٹیبلز ایک ہفتے میں ٹرن کر دیے۔ یحییٰ آفریدی نے آتے ساتھ جو فل کورٹ اجلاس بلایا اس میں منصور علی شاہ کو انتظامی کنٹرول سپریم کورٹ کا دے دیا، ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے ججز جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سی گفتگو کر رہے تھے، وہاں پر سپریم کورٹ کے موسٹلی ججز جو میری اطلاع ہے ان کے مطابق اطہر من اللہ، عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس شہزاد ملک، ان 4 ججز نے باقاعدہ 10-10 منٹ اس معاملے پر گفتگو کی، اور یحییٰ آفریدی کو کہا کہ اگر آپ اداروں کو، حکومت کو اپنا متحد ہونے کا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں پچھلے 2 دنوں سے مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ یحییٰ آفریدی کو بہت سے چیلنجز ہیں، ان کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ٹائم تقسیم ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے۔ یعنی جب تک اپنے ججز متحد نہیں ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ کس طریقے سے پارلیمان کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، کس طرح دیگر اداروں کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ جس دن یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری تھی ایوان صدر میں، وہاں موجود صحافی کہتے ہیں کہ ججز کے جتنی بھی آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی چائے کے کپ پر، تمام ججز کیونکہ موجود تھے اور موقع تھا کہ ججز کھل کر گفتگو کر رہے تھے، کوئی کیمرہ بھی الاؤ نہیں تھا، تو ججز نے کھل کر اس معاملے پر گفتگو کی کہ 2 ایسے معاملات ہیں جن پر یحییٰ آفریدی کو فوراً فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پہلا آئینی ترمیم اور دوسرا مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ۔ اب مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنانا ہے، لیکن الیکشن کمیشن صرف اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی کا موڈ پتہ چل جائے۔
اب موڈ تو پہلے 3 دنوں میں پتہ چل چکا ہے۔ ہفتے والا دن یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھایا، آج منگل کا دن ہے۔ 3 دن جو ہیں، پہلے 2 دن تو انتظامی سائٹ کے فیصلے کیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، پھر منصور علی شاہ منیب اختر کی واپسی ہوئی، کل سپریم کورٹ میں ان کا پہلا دن تھا، اور پہلے دن 3 دن کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سکندر سلطان راجہ کو سپیئر نہیں کرنے جا رہے، کم از کم اس حوالے سے سکندر سلطان راجہ کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے تمام تر ججز متحد ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ آیا تھا تو منصور علی شاہ ان دنوں نیو یارک بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہاں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے فیصلوں پر ہر صورت عمل ہوتا ہے۔ تو منصور علی شاہ نے کل فل کورٹ میں یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد ہو، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ پہلی تلوار جو سکندر سلطان راجہ پر چلنی تھی اس تلوار کے چلنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اس حوالے سے کون سا بڑا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔